تو بتائیں جب غلام یہاں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کیونکہ اس نے محبوب دیا، اس کے محبوب کا ذکر کریں تو کیسی رب کی کرم نوازی ہوگی، کیسی مہربانی ہوگی۔ تو یہ ذکر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کے محبوب کا ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت صحابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ یہ کیا کرتے تھے۔ اور میرے میٹھے پر اس نہیں بھائیو، ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی کیا کہنے۔ ہمارے آقا تو وہ ابھی آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تشریف نہیں لائے تھے۔ ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے نام کے چرچے تھے۔ ہمارے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آنے سے پہلے ان کے حسن کے چرچے تھے۔ اب آپ بتائیں، یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں نہ آیا ہو، کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہو، بتائیں اس کی تعریف ہوگی؟ کوئی کرے گا؟ کوئی پیدا نہ ہوا ہو اس کو کوئی ذکر کرے گا؟ ذکر تو اس وقت کرے گا نا، کوئی بچہ پیدا ہو، کوئی جائے گا دیکھے گا کہے گا کتنا حسین ہے بھائی۔ دیکھا پیدا ہوا تو تعریف کی نا جی۔ کوئی بچہ پیدا ہوا، کوئی گیا اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہے گا کتنا خوبصورت بچہ۔ اب پیدا ہوا اسے دیکھا تو اس کی تعریف کی نا جی۔ اب کوئی بندہ دنیا میں آیا، کسی نے اس کے ساتھ وقت گزارا تو پھر کہے گا کہ کتنا مہربان ہے بھائی، کتنا نرم دل ہے، کتنا سخی ہے۔ اور اس کے ساتھ وقت گزارا، بندہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا، لوگوں نے اسے دیکھا تو اس کی تعریفیں کی نا جی۔ تو دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا، جو آیا ہی نہ، اس کی تعریفیں کیسے ہوں گی؟ آج تک نہیں ہوا ایسا، کسی کے بارے میں بھی نہیں ہوا کہ بندہ پیدا نہ ہوا ہو، دنیا میں نہ آیا ہو، کسی نے اس کی تعریف کی ہو، نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے آقا ایسے ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے، ولادت نہ ہوئی، آقا کے آنے سے پہلے ان کے نام کے چرچے تھے۔ سبحان اللہ۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور ذکر کس نے کیا؟ رب نے ذکر فرمایا، عالم ارحام میں ان کا ذکر فرمایا، تمام انبیاء کو ان کا ذکر سنایا۔ یہاں صرف میں 2 انبیاء کا بتاتا ہوں آپ کو۔ تمام انبیاء کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر سنایا، تمام انبیاء کو ان کی شانیں بتائی۔ حضرت سیدنا امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، ان قریب میں دنیا میں ایک نبی بھیجوں گا جن کا نام احمد محمد ہوگا۔ ابھی آقا دنیا میں نہیں آئے، تشریف نہیں لائے۔ آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، داؤد ان قریب میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں جن کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور اے داؤد وہ سچے نبی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا داؤد وہ ایسی شان والے نبی ہوں گے، ایسی شان والے نبی ہوں گے کہ میں ان کے صدقے ان کے عقلوں کو بھی بخش دوں گا، ان کے پچھلوں کو بھی بخش دوں گا۔ یہ داؤد علیہ السلام سے فرمایا اللہ پاک نے۔ اور دوسرے روایت حضرت سیدنا محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، جو یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے یعقوب، میں آپ کی اولاد میں نبی بھی بھیجوں گا اور بہت سارے بادشاہ بھی بھیجوں گا۔ اے یعقوب، میں آپ کی اولاد میں کافی سارے بادشاہ بھی پیدا فرماؤں گا اور نبی بھی بھیجوں گا، اور آخر میں اس نبی کو بھیجوں گا جن کا نام احمد ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام سے فرمایا اللہ پاک نے، آخر میں اس نبی کو بھیجوں گا جن کا نام احمد ہوگا، اور وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک تمام انبیاء کو ان کی شانیں سناتا رہا، ان کے تذکرے سناتا رہا۔ اور انبیاء کرام اتنی آقا علیہ السلام سے محبت فرماتے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی آپ نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی، انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، مزدوری مانگی، یا اللہ تیرا گھر بنایا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، تیرا گھر بن گیا، یا اللہ مزدوری چاہیے۔ اب دعا کر رہے ہیں رب سے، اب مزدوری کیا مانگی؟ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرا گھر بن گیا، تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، مزدوری کی ہے، اب مزدوری کیا چاہیے؟ عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ محبوب سبحان اللہ جن کا تو نے ہمیں ذکر سنایا، سبحان اللہ، جن کی شانیں بتائیں۔ اللہ پاک کے دربار میں عرض کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول تو بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کا گھر بنایا، گھر بنا
کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ کے دربار میں, یا اللہ وہ محبوب تیرا جس کی تو نے شانیں بتائی, جن کا ذکر سنایا, یا اللہ مہربانی فرما, ربنا وابعث فیہم رسولا, یا اللہ وہ رسول تو بھیج دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے نبی, حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام, آپ پر جو کتاب نازل ہوئی توریت شریف, جب آپ پر توریت شریف نازل ہوئی تو آپ نے جب اس کتاب کی تلاوت فرمائی تو اس میں اس امت کا ذکر پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کا ذکر توریت شریف میں پڑا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ پاک کے دربار میں عرض کیا, یا اللہ توریت میں نے ایسی امت کا ذکر پڑھا جو آئے گی سب سے آخر میں, شان میں سب سے آگے ہوگی, یا اللہ وہ امت تو میری امت بنا دے. جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, موسیٰ وہ تیری امت نہیں, تلکا امت احمد, وہ میرے احمد محبوب کی امت ہوگی. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اللہ کے دربار میں, یا اللہ میں نے توریت میں ایسی امت کا ذکر پڑھا جن کی کتاب قرآن ان کے سینے میں ہوگی, وہ اس کی تلاوت کیا کریں گے, یا اللہ وہ امت تو میری امت بنا دے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, موسیٰ وہ تیری امت نہیں, تلکا امت احمد, وہ میرے احمد محبوب کی امت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی, یا اللہ توریت میں نے ایسی امت کا ذکر پڑھا جن کی دعائیں تو قبول کرے گا, بڑی شان والی امت ہوگی, یا اللہ وہ امت تو میری بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, موسیٰ وہ تیری امت نہیں, تلکا امت احمد, وہ میرے احمد محبوب کی امت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کر دی, یا اللہ میں نے توریت میں ایسی امت کا ذکر پڑھا جن کی شفاعت کی جائے گی, شفاعت کی جائے گی اس امت کی, ایسی شان والی امت ہوگی, یا اللہ وہ امت تو میری امت بنا دے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ وہ تیری امت نہیں, تلکا امت احمد, وہ میرے احمد محبوب کی امت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا, یا اللہ پاک میں نے توریت میں ایک امت کا ذکر پڑھا, وہ ایسی امت ہوگی جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گی, وہ امت جب نیکی کا ارادہ کرے گی اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی, ابھی کرے گی نہیں. توریت شریف میں اللہ پاک نے فرمایا, توریت میں ایسی امت جو نیکی کا ارادہ کرے گی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی, اور جب وہ نیکی کر لے گی تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ ایسی شان والی امت, یا اللہ وہ امت تو میری امت بنا دے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, موسیٰ وہ تیری امت نہیں, تلکا امت احمد, وہ میرے احمد محبوب کی امت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے رہے, یہی جواب ملتا رہا, اے موسیٰ وہ میرے محبوب احمد کی امت ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں جو رب کے دربار میں عرض کیا, میرے محبوب سے محبت کی انتہا کر دی. آپ نے اللہ پاک کے دربار میں عرض کیا, یا اللہ ایسی شان والی امت, اتنی شانیں تو نے عطا فرمائی, کس لیے عطا فرمائی؟ محبوب کا صدقہ تو عطا فرمائی, احمد محبوب کے صدقے تو اتنی شانیں دی اس امت کو. یا اللہ وہ امت میری امت نہیں ہو سکتی, یہ امت ہے بڑی شان والی, یا اللہ ایک مہربانی فرما, مجھے بھی اس محبوب احمد کا امتی بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں, خوش نصیب نہیں ہم, اللہ پاک نے ان کا غلام بنایا, ان کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا, ان کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا. اور آقا کی ولادت کا مہینہ آیا نا جی, دھوم دھام سے منانا چاہیے, خوشیاں کرنی چاہیے, دھوم دھام سے خوشیاں ہونی چاہیے. دیکھیں نا جی, محبت جو ہے نا جی, محبت اپنے فیصلے خود کرتی ہے, اور محبت پوچھ پوچھ کے نہیں کی جاتی کہ محبت اتنی کرو اتنی نہ کرو. محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی. اب دیکھیں کسی کا بچہ پیدا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے, گھر بھی سجاتے ہیں لوگ, دعوتیں بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو, دیگیں بھی بناتے ہیں, مبارکباد بھی دیتے ہیں. کیوں؟ بچہ پیدا ہوا, محبت ہے نا بچے سے جی, پیار ہے. اب تو یہ ہے کہ جی اب تو سالگرہ ہوتی ہے نا جی, سالگرہ تقریباً ہر جگہ مناتے ہیں سالگرہ. اور ابھی میرے ایک دوست ہی ہیں, پچھلے مہینے ہی انہوں نے بیٹے کی سالگرہ کی. 12 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا, ایک ہی بیٹا ہے, 12 سال بعد اولاد دی. اب جب سال گزرا نا جی, اس نے سالگرہ منائی بچے کی, میرج ہال میں سالگرہ ہوئی جی.
तकरीबन 12-13 लाख तो उसने खाने पे खर्च कर दिया। तो मैंने कहा भाई इतना खर्चा कर दिया यार आपने। अरे भाईजान बात ये है कि है किसका, इसी का तो है। 12 साल बाद भाईजान अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, एक ही बेटा है, तो अब खुशी ना करो तो कब करूंगा जी। अब देखिए बेटे की सालगिरह आई, घर भी सजा, दावत इतनी बड़ी कर दी। तो जब नबी की विलादत का महीना है, आका की सालगिरह है, तो बंदा पूछे मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए। भाई जब बेटे की सालगिरह आई, कभी किसी ने नहीं पूछा घर सजाना चाहिए नहीं सजाना चाहिए। तब साल बाद आका का जश्न विलादत है तो फिर पूछते हैं कि लाइट लगाएं, जायज है नहीं है। सालगिरह जब बच्चे की आई तो दे के पका दी इसने, मुबारकबाद दे रहा, मिल रहा, खुशियां हो रही हैं, किसी ने नहीं पूछा। भाई सालगिरह का आज तक किसी ने मसला पूछा ही नहीं, भाई सालगिरह मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए, नहीं पूछा। क्यों? बेटे से मोहब्बत है, मोहब्बत ने सब कुछ करा दिया, मोहब्बत ने नहीं पूछा। जब नबी का जश्न विलादत है साल बाद, फिर ये पूछता है कि मुबारकबाद दें, खुशी मनाएं। भाई कैसी मोहब्बत है तेरी, कैसी मोहब्बत है तेरी? मोहब्बत पूछ पूछ के थोड़ी होती है। और हम तो ये घर सजाना ये करना ये तो कुछ नहीं, हमारे असलाफ ने तो ऐसी ऐसी कुर्बानी दी, बंदा हैरान हो जाता। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं आपको। हजरत सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,